اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ٹیچر کی جانب سے آج ایک نئی ویڈیو آپ دوستوں اور بہنوں کے سامنے میں لے کے حاضر ہوا ہوں۔ رمضان المبارک میں وہ قبولیت کی گھڑی ہے جب ہم اپنے رب سے اتنے قریب آ جاتے ہیں کہ ہم اگر اپنے رب سے کوئی بھی چیز مانگیں، کوئی بھی دعا مانگیں تو ہماری کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ اب اس عمل میں آپ کو سارا وہ ویڈیو میں وہ آیت کریمہ بتاؤں گا جو اگر آپ اپنے رب سے 15 بار پڑھ کے مانگیں گے تو سجدے میں سر رکھ کر کے اپنے اللہ پاک سے جو دلی حاجات مانگیں گے وہ ضرور قبول ہوں گی۔ وہ رب کریم اتنی بعض اوقات انسان گناہ گار ہوتا ہے، اپنے گناہوں کو دیکھ کر کے وہ رب سے دعا مانگتے ہوئے بھی شرمندہ ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دعا کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ پاک نے متعدد جگہ پر ہدایت دی ہے۔ بار بار اللہ پاک نے اپنے بندوں کو مخاطب کیا ہے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہہ دیا ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے، اے پیغمبر جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو کہہ دو میں تمہارے پاس ہوں۔ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہوں۔ ان کو چاہیے کہ میرے حکموں کو مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ نیک رستہ پائیں۔ ایک اور جگہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، لوگ اپنے پروردگار سے عاجزی اور چپکے چپکے سے دعائیں مانگا کریں کہ وہ حد سے زیادہ بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اور ملک میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرنا، اور خدا سے خوف کرتے رہنا اور امید رکھ کے دعائیں مانگتے رہنا، بے شک نہیں کہ خدا کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے۔ اس میں اللہ پاک نے سورہ الاعراف میں آیت نمبر 55 اور 56 میں اللہ پاک نے جو چیز بتائی ہے دعا مانگنے کا، اور دعا مانگ کے اس پر 100% یقین کا کہ میرے رب میری دعاؤں کو ضرور قبول فرمائیں گے، یہ انسان کو ایک راستہ بھی بتا دیا ہے کہ اگر آپ دعا مانگیں تو پورے یقین کے ساتھ مانگیں اور دل سے مانگیں۔ جو چیز دل سے نکلتی ہے وہ اللہ پاک کبھی بھی رد نہیں فرماتے۔ اب دعا مانگنے کا سب سے بہترین عمل کون سا اور کون سی گھڑی ہوتی ہے جس میں اللہ پاک ہمارے دلوں کی دعائیں کو قبول فرما دیتے ہیں، اور جو دعا میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ دعا آپ نے کس وقت کرنی ہے۔ حضرت ابو امامہ یہ مشہور صحابی ہیں، ان سے روایت ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سی دعا سب سے زیادہ سنی جاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے پچھلے پہر کی دعا اور فرض نمازوں کی ادائیگی کے بعد کی دعا سب سے زیادہ سنی جاتی ہے۔ اور رمضان المبارک میں کسی بھی گھڑی آپ اپنے رب سے اللہ پاک سے مانگیں تو اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو فوراً قبول فرما دیں گے۔ اب اس حدیث شریف کا مقصد یہ ہے کہ وہ کون سے اوقات ہیں جن میں مانگی گئی دعاؤں کو اللہ پاک توجہ سے سنتے ہیں اور قبول فرماتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق فرض نمازوں کی ادائیگی کے بعد، یعنی جب اللہ کا بندہ فرض نماز پڑھتا ہے اور دعا مانگتا ہے تو دعاؤں کو توجہ سے سنا جاتا ہے اور قبولیت سے فوراً نوازا جاتا ہے۔ اور تہجد نفل نماز کے بعد مانگی گئی دعا، یعنی جب سب گھر والے سو رہے ہوتے ہیں مگر یہ اللہ کا بندہ اٹھتا ہے، وضو کر کے اپنے جائے نماز پر آ جاتا ہے، تہجد کے نوافل ادا کرتا ہے، اللہ کے حضور رو رو کر کے گرگرا کر کے اپنی خطاؤں پر شرمندہ اور ندامت ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، تو بندے کی یہ حالت اللہ پاک کو بہت پسند آتی ہے۔ اسی لیے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وہ مسلمان اللہ کو محبوب ہیں جن کے پہلو رات کے عبادت کے لیے اپنے بستروں سے جدا رہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جب آپ رات کو عشاء کی نماز کے بعد جب آپ تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو تہجد کی نماز ایسی چیز ہوتی ہے کہ اللہ پاک کو فوراً عرش ہلا دیتی ہے۔ اگر آپ تہجد کی نماز اٹھ کر کے اپنے اللہ پاک سے مانگتے ہیں تو اللہ پاک فوراً سنتے ہیں۔ اس کے لیے وقت اور جگہ کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ مسلمان جب چاہے دنیا کے کسی خطے میں، کسی مقام پر اور کسی بھی جگہ
اور اس وقت چاہے اپنے لیے اپنے عزیز و اقارب کے لیے دعا کر سکتا ہے، مگر خصوصی طور پر وہ دعائیں فرض نمازوں کی ادائیگی کے بعد مانگی جائیں یا پھر رات کو مانگی جائیں، تہجد کے وقت مانگی جائیں تو قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہوتا، کیونکہ مسلمان پر 5 وقت کی نماز ادا کرنا فرض ہے، اور جب اللہ پاک کے حکم کی تعبیر ہو رہی ہوتی ہے، نماز ادا کر رہتا ہے تو اللہ پاک اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ پاک میں تمام بھائیوں سے کہتا ہوں، اللہ پاک مجھ سمیت آپ سب کو فرض نمازوں کی ادائیگی اور تہجد پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جب آپ رات کو تہجد کی نماز میں یا فرض نماز پر آپ بیٹھ رہے ہوں تو آپ نے یہ آیت مبارکہ ہے، یہ آیت مبارکہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ اس آیت مبارکہ کو آپ نے 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 15 مرتبہ پڑھ کے اپنے رب کریم سے کوئی بھی دلی حاجات ہے، چاہے اپنے لیے ہے، چاہے دوستوں کے لیے ہے، چاہے اپنے بہنوں کے لیے ہے، چاہے اپنے بھائیوں کے لیے ہے، کسی کے لیے بھی آپ کی کوئی بھی دل میں حاجت ہے، آپ کے ہزاروں حاجتیں ہو سکتی ہیں۔ ہر انسان اپنے دل سے واقف ہے کہ وہ اپنے رب کریم سے کیا مانگتا ہے۔ اگر آپ کے جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ چکا ہے تو وہ بھی آپ اپنے رب سے مانگ سکتے ہیں، یہاں تک اس سے بڑھ کے بھی آپ اپنے رب سے جو چیز ہو آپ مانگ سکتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کو اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ آپ پڑھنے کے بعد اسی جائے نماز پہ سجدے میں جا کر کے اپنے رب سے اپنے ذہن میں لا کر کے اپنے رب سے مانگیں۔ یہ سجدے سے اٹھ کر کے آپ ہاتھوں کو پھیلا کر کے اپنے رب سے مانگیں۔ آپ ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے اپنے اللہ پاک کی جانب بند کر کے اس آیت مبارکہ کو 15 مرتبہ پڑھنے کے بعد اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ نرمی رکھتا ہے اپنے بندوں پر اور روزی دیتا ہے جس کو وہ دینا چاہے۔ تو اس آیت مبارکہ کو آپ نے 15 مرتبہ پڑھ کے اپنے رب کریم سے جو چیز آپ مانگیں گے ہر چیز آپ کو عطا ہوگی۔ جو چیز آپ دلی حاجات ہے اللہ پاک آپ کی تمام حاجات کو پوری فرما دیں گے۔ آپ ہاتھ اپنے منہ پہ پھیریں گے، منہ سے پھیرنے سے پہلے آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ اور آخر میں تمام بہنوں سے اور بھائیوں سے میں ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس عمل کو آپ صدقہ جاریہ سمجھ کے آپ شیئر کریں۔ جتنے انسان اس جانب آئیں گے، اپنے رب کی جانب آئیں گے، تو اپنے رب کی جانب آنے سے آپ کی وجہ سے آئے ہوں گے تو آپ کو صدقہ جاریہ ملتا رہے گا۔ اور آخر میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل اسلامک ٹیچر ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔